السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم اس تعویذ اور اس خط کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ ان کو کبھی اپنے گھر کے اندر کسی وقت جنات کی کچھ اثر ظاہر ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعویذ لکھوا کے دی تھی۔ تو چلیے پہلے ان کا واقعہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ تعویذ پڑھیں گے انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک آواز چکی کی آواز جیسی سنی جو کبھی مکھی کی بنبناہٹ کی صورت میں سنائی دیتی تھی، اور بجلی جیسی چمک دیکھی۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ میرے گھر کے صحن کے اوپر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میرے دیکھنے پر اس نے میری جانب انگارہ پھینکا جیسے کہ آگ کی چنگاری ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ قلم دوات لاؤ اور یہ دعا لکھو۔ سیدنا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو لے کر تعویذ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا اور سو گیا۔ پوری رات جن کے رونے کی آواز آتی رہی اور کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو دجانہ، تم نے مجھ کو اس تعویذ سے جلا دیا، اسے ہٹا لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی میں تمہارے گھر بلکہ تمہارے پڑوس میں بھی نہیں آؤں گا، اور نہ ہی اس جگہ جہاں یہ تعویذ ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، یہ بہت بابرکت تعویذ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی تھی جنات کے نام۔ اگر آپ حضرات کو یہ تعویذ چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، ہم آپ کو اپنا نمبر دیں گے، واٹس ایپ نمبر۔ آپ کے یہاں ہم یہ فوٹو کاپی بھیج دیں گے، آپ اس کو فوٹو کاپی کرا کر اپنے گھروں میں لگا دیجیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر میں کوئی مصیبت پریشانی جو جنات کی اس سے ہوگی تو نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو میں چلیے پڑھتا ہوں تعویذ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی تھی اور اس کا ترجمہ بھی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلى طارق يطرق بخير أما بعد۔ ترجمہ یہ مکتوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ ان جنات کے نام جو انسانی آبادیوں میں داخل ہوتے ہیں، رہائش پذیر ہیں یا زائر بن کر آتے ہیں، مگر وہ خیر کے ساتھ رات کے وقت آتے ہیں۔ اما بعد، یاد رکھو فَإِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ سَاعَةً فَإِن كُنْتَ عاشقا مولحا أو فاجرا فهذا كتاب ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ ہمارے لیے اور تمہارے لیے حق کے سامنے ایک کھڑی ہے، اگر تو عاشق فریفتہ ہے یا گناہگار ہے، بہر صورت یہ کتاب الہی ہم پر اور تم پر ناطق ہے حق کے ساتھ، بے شک ہم لکھواتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَرُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، اور ہمارے فرستادہ لکھتے ہیں جو تم مکر کرتے ہو۔ اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من
اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم میرے اس رفع کے حامل کو اور چلے جاؤ بتوں کے پجاریوں کی طرف اور ان کی طرف جو یہ عزم رکھتے ہیں ان مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور الہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، فنا ہونے والی مگر اس کی ذات جل وعلا شانہ، اسی کا حکم چلتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے ہیں جناتوں کو کہ ہمارے ان بستیوں سے چلے جاؤ جس کی آپ پوجا کرتے ہو، یعنی جس کو آپ الہ مانتے ہو، اس کے پاس چلے جاؤ، اور باقی ہمیشہ باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں جنات کو، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، آمنین لا ینصرون حامیم عین سین قاف، تفرق اعداء اللہ وبلغت حجت اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ میرے اس رفع کے حائل کو اور چلے جاؤ بتوں کے پجاریوں کی طرف اور ان کی طرف جو یہ عزم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور الہ بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جناتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر شے فنا ہونے والی ہے مگر اس کی ذات جل وعلا شانہ، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔ آمین، خدا کرے ان کی مدد نہ ہو۔ حامیم عین سین قاف پراگندہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے دشمن اور اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی، نہیں ہے برائی سے پھرنے کی طاقت اور نہیں ہے نیکی کے کرنے کی طاقت مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو بلند اور عظیم ہے، بس کفایت کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے ان کی طرف سے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔